اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج ایک کتاب جو ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہے الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشروں پر اثرات۔ سب سے پہلے باب اول ہے الحاد کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی ہدایت اس دنیا کو عطا فرمائی وہ بنیادی طور پر 3 عقائد پر مشتمل تھی، یعنی توحید، نبوت اور رسالت اور آخرت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک خدا نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کائنات سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اس کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اس نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، جسے اخلاقیات یا دین فطرت کہتے ہیں۔ مزید برآں اس نے انسان میں چند لوگوں کو منتخب کر کے ان سے براہ راست خطاب کیا اور انہیں مزید ہدایت دی ہے، جن کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ انسان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اسے دوبارہ ایک نئی دنیا میں پیدا کیا جائے گا، جہاں اس سے موجودہ زندگی کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس نے اس دنیا میں دین فطرت اور دین وحی پر عمل کیا ہوگا، وہ خدا کی ابدی بادشاہی یا جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس سے اعراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الحاد کا لفظ عموماً لا دینیت اور خدا پر عدم یقین کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اوپر بیان کیے گئے تینوں عقائد ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا اس سے اعراض باقی دو کو غیر مؤثر کر دیتا ہے، اس لیے ان میں کسی ایک کا انکار بھی الحاد ہی کہلائے گا۔ چنانچہ اس تحریر میں ہم جس الحاد کی تاریخ پر گفتگو کریں گے وہ وجود خدا، نبوت و رسالت اور آخرت میں سے نظریاتی یا عملی طور پر کسی ایک یا تینوں کے انکار پر مبنی ہے۔ ہماری اس تحریر میں الحاد کی تعریف میں مروجہ سب ہی شامل ہیں، جس میں ایتھیزم، ڈیزم اور ایگنوسٹیسزم سب ہی شامل ہیں۔ ازمنہ قدیم سے ہی بعض لوگ الحاد کی کسی نہ کسی شکل میں قائل تھے، لیکن اس معاملے میں خدا کے وجود کا انکار بہت ہی کم کیا گیا ہے۔ بڑے مذاہب میں صرف بدھ مت ہی ایسا مذہب ہے جس میں کسی خدا کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ہندو مذہب کے بعض فرقوں جیسے جین مت میں خدا کا تصور نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں صرف چند فلسفی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا۔ عوام الناس کی اکثریت ایک یا کئی خداؤں کے وجود کی بہرحال قائل رہی ہے۔ نبوت و رسالت کا اصولی حیثیت سے انکار کرنے والا بھی کم ہی رہے ہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہوا ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول ان کے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا تو اپنے مفادات یا ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس مخصوص نبی یا رسول کا انکار کیا ہو۔ آخرت کا انکار کرنے والے ہر دور میں کافی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے منکر تو نہ تھے، لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی کمی نہ تھی۔ عالمی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالص الحاد دنیا میں کبھی قوت نہ پکڑ سکا۔ دنیا بھر میں یا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ماننے والے غالب رہے ہیں، یا پھر دین شرک کا غلبہ رہا۔ دین الحاد کو حقیقی فروغ موجودہ زمانے ہی میں حاصل ہوا ہے، جب دنیا کی غالب اقوام نے اسے اپنے نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ اس تحریر میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر الحاد کو اس قدر فروغ حاصل ہوا۔ دنیا بھر میں الحاد کی تحریک نے کیا کیا فتوحات حاصل کی، اور اسے قبول کرنے والے ممالک اور اقوام کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں الحاد کی تحریک نے کیا کیا رنگ اختیار کیا، اور دور جدید میں الحاد کی کون سی شکل دنیا میں غالب ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو چکے ہیں، اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ یورپ میں الحاد کی تحریک۔ یورپی عیسائی عہد میں یورپ میں قرون وسطیٰ ہی میں عیسائی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، اور چرچ کا ادارہ پوری طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ جب 3 صدی عیسوی میں عوام الناس کی اکثریت نے عیسائیت قبول کر لی تو ان کے بادشاہ قسطنطین نے بھی عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی علماء اور ان کے قائد پوپ کو حکومتی معاملات میں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ حکومتی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے ماننے والوں کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جن لوگوں نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کیا انہیں
تہہ کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے پھر عیسائیت میں بھی حلول اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کا عقیدہ پیدا ہو گیا اور شخصیت پرستی اور اکابر پرستی نے جنم لیا۔ عیسائی علماء نے وقت کے مسلمہ نظریات جن میں ارسطو و افلاطون کے سائنسی اور فلسفیانہ افکار بھی شامل تھے کی قبولیت کے پیش نظر انہیں اپنے دین میں داخل کر لیا۔ حکومتیں پوپ اور مذہبی رہنماؤں کی رہنمائی میں چلنے لگی جسے آج تھیوکریسی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی رہنما اپنے مسلک اور عقیدے میں شدت اختیار کرتے گئے۔ صدیوں کے انحطاط کے عمل سے ان میں بہت سے فرقے بھی پیدا ہو گئے اور ان میں اخلاقی کمزوریاں بھی پیدا ہو گئی۔ مذہبی انتہا پسندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی شخص جو مرکزی چرچ کے معمولی سے حکم سے بھی اختلاف کرتا اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جاتا۔ نئے علوم و فنون کی تحصیل پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی دور میں مسلمانوں نے یونانی فلسفے کی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قابل قدر اضافے کیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اہل یورپ بھی علم حاصل کرنے کا شعور پیدا ہوا اور وہ یہی چیزیں سیکھنے کے لیے مسلم دنیا میں آئے۔ ایک ممتاز امریکی مصنف کے الفاظ ہیں، جیسے جیسے مسلمانوں کا اقتدار پھیلتا گیا یہ لوگ اچھے سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ مسلمان حکمرانوں نے مفتوحہ علاقوں کی ترقی یافتہ تہذیب کے مقابلے میں اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے مقامی اداروں، خیالات، نظریات اور ثقافت کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ ترقی یافتہ مفتوحین سے سیکھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ عظیم لائبریریاں اور دارالتراجم قائم ہوئے۔ سائنس، طب اور فلسفہ کی بڑی بڑی کتابوں کو مشرق و مغرب سے اکٹھا کر کے ان کے ترجمے کیے گئے۔ یونانی، لاطینی، فارسی، شامی اور سنسکرت زبان سے ترجمے کرنے کا کام عام طور پر یہودی اور عیسائی مفتوحین نے سر انجام دیا۔ اسی طرح ادب، سائنس اور طب کی دنیا بھر کی بہترین کتابیں عوام الناس کے لیے میسر ہو گئی۔ ترجمے کے دور کے بعد تخلیقی کام کا دور شروع ہوا۔ تعلیم یافتہ مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں نے حاصل شدہ علم میں قابل قدر علمی اضافے کی۔ یہ وہ دور تھا جس میں سائنس اور فلسفے کے عظیم امام ابن سینا، ابن رشد اور الفارابی پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے شہروں قرطبہ، نیشاپور، قاہرہ، بغداد، دمشق اور بخارا میں بڑی بڑی لائبریریاں قائم ہوئی۔ جبکہ یورپ اس وقت دور تاریکی سے گزر رہا تھا، مسلمان اور غیر مسلموں کی سیاسی اور ثقافتی زندگی کو ان کے قبائل اور مذہبی پس منظر کی رعایت سے اسلام کے فریم ورک میں لایا گیا۔ نئے نظریات اور طور و طریقوں کو اسلامائز کیا گیا۔ اسلامی تہذیب ایک متحرک اور تبدیلی کی تخلیق عمل کا نتیجہ تھی جس میں مسلمانوں نے دوسری تہذیبوں سے آزادانہ اچھی چیزوں کو لیا۔ یہ خود اعتمادی اور کھلے پن کا مظہر تھا جو اس خیال سے پیدا ہوا کہ ہم آقا ہیں، غلام نہیں، فاتح ہیں، مفتوح نہیں۔ 20ویں صدی کے مسلمانوں کے برعکس وہ مسلمان تحفظ اور اعتماد کے احساسات سے بھرپور تھے۔ ان کو مغرب سے کچھ لینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوتی تھی کیونکہ مغرب اس وقت ان پر سیاسی یا ثقافتی غلبہ نہ رکھتا تھا۔ کلچر کا یہ بہاؤ اس وقت الٹی سمت میں بہنے لگا جب یورپ تاریک ادوار سے نکل کر مسلم مراکز میں اپنا کھویا ہوا ورثہ سیکھنے کے لیے آیا، جس میں مسلمانوں کی ریاضی، طب اور سائنس کے اضافے بھی شامل ہیں۔ رینیساں اور ریفارمیشن کی تحریکیں 13ویں سے 17ویں صدی تک یورپ میں چرچ کے اقتدار اور تنگ نظری کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اس دور میں یورپ میں رینیساں اور ریفارمیشن کی تحریکیں چلی جن میں چرچ پر بھرپور تنقید کی گئی۔ اسی دوران مارٹن لوتھر کی مشہور پروٹیسٹنٹ تحریک بھی چلی جس نے دنیائے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یورپ میں ایسے مفکرین بھی پیدا ہونے لگے جن کی تحقیقات نے ارسطو اور افلاطون کے سائنسی نظریات کو بھی چیلنج کر دیا، جنہیں اہل کلیسا نے طویل عرصے سے مذہبی عقائد کا حصہ بنایا ہوا تھا۔
ان میں سب سے مشہور زمین کے کائنات کا مرکز ہونے اور اس کے ساکن ہونے اور سورج اور تمام اجرام فلکی کے زمین کے گرد گھومنے کا نظریہ تھا۔ ان مفکرین میں لیونارڈو ڈاونسی اور جیارڈینو برونو اور گلیلیو اور جوبانس کپلر یہ زیادہ مشہور ہیں۔ مذہبی علماء نے اس تنقید اور جدید نظریات کا سختی سے نوٹس لیا۔ انہوں نے عقل و منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے سائنسی علم کو طاقت سے دبانا چاہا۔ احتساب کی مشہور عدالتیں قائم ہوئی جو اس قسم کے نظریات رکھنے والے مفکرین کو سخت سزائیں دیا کرتی۔ برنو کو کئی سال قید میں رکھنے کے بعد آگ میں جلا دیا گیا۔ گلیلیو کو اپنے عقائد سے توبہ کرنا پڑی ورنہ اسے بھی موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ رینیسا کا دور فکر انسانی میں ہر اعتبار سے ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں آزادانہ سوچ اور الحاد کو فروغ حاصل ہوا۔ صرف اور صرف چرچ کے حکم کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرنے کی پابندی کے بڑے مخالفین میں لیونارڈو ڈاونسی تھے۔ انہوں نے علم کے حصول کے لیے تجربے کی اہمیت پر زور دیا۔ میکیولی بھی چرچ پر مسلسل تنقید کرتے رہے۔ ان کی شہرت بھی ایک ملحد کی ہے۔ برنو کی موت 1600 آزادی فکر کے نئے دور کا آغاز ہے۔ برنو اٹلی کے رہنے والے ایک مصنف تھے جو علم کلام کے ماہر تھے۔ اپنی تحریروں کے باعث انہیں محکمہ احتساب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پورے یورپ کا سفر کیا جس کے دوران وہ اپنے نظریات کو تقریر و تحریر کے ذریعے پھیلاتے رہے۔ انہیں گرفتار ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق رہا۔ 14 سال کے بعد وینس شہر میں انہیں ان کے ایک پرانے شاگرد نے احتساب والوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ برنو احتساب کی عدالت کے سامنے اپنے نظریات سے انحراف نہ کر سکے جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت سے انکار، اس دنیا کے ہمیشہ باقی رہنے کا عقیدہ اور روح کے حلول کا عقیدہ شامل ہے۔ وہ نظام شمسی کے کوپرنیکی نظریے یعنی سورج نظام شمسی کا مرکز ہے پر بھی یقین رکھتے تھے اور اسی پر لیکچر بھی دیا کرتے تھے۔ برنو پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالت کے سامنے ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ برنو نے روم میں 7 سال جیل میں گزارے۔ بالآخر فروری 1600 میں انہیں آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اگلے 2 سال میں ان کے علاوہ آزاد فکر کے اور بھی شہید موجود ہیں۔ مذہبی علماء اور سائنسدانوں میں یہ چپکلش چلتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے پر اہل کلیسا کی گرفت کمزور ہوتی گئی اور فلسفیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ملحد فلسفیوں اور سائنسدانوں کی فکر اہل یورپ میں غالب فکر بن چکی تھی۔ چونکہ اہل کلیسا نے اپنے اقتدار کے دور میں سائنسدانوں کے ساتھ بہت ظالمانہ اور جابرانہ رویہ رکھا تھا، اس لیے مذہب اور سائنس میں ایک وسیع خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ اہل سائنس نے مذہب کے بارے میں کوئی معقول رویہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے سائنسی نظریات کی روشنی میں یہی مناسب سمجھا کہ اسے خیر بعد ہی کہہ دیا جائے۔ اس معاملے میں اہل مذہب کا کردار بھی اتنا معیاری نہ تھا کہ اس کی پیروی کی جاتی۔ چنانچہ مشہور برطانوی ملحد فلسفی برٹرینڈ رسل لکھتے ہیں، میں تو یہاں تک سوچا کرتا ہوں کہ بعض ہی اہم نیکیاں مذہب کے علمبرداروں میں نہیں ملتی، وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 نیکیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور وہ راست بازی اور ذہنی دیانت ہے۔ ذہنی دیانت سے مراد میری پیچیدہ مسائل کو ثبوت اور شہادتوں کی بنیاد پر حل کرنے کی عادت ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب تک کافی ثبوت اور شہادتیں دستیاب نہ ہوں تب تک ان مسائل کو غیر حل شدہ ہی رہنے دیا جائے۔ تحقیق کی حوصلہ شکنی ان میں سب سے پہلی خرابی ہے، لیکن دوسری خرابی بھی پیچھے نہیں رہتی۔ قدامت پسندوں کو قوت و اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات میں اگر کوئی بات عقیدے کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والی ہو تو ان کی تکذیب شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر منحرف عقیدے رکھنے والوں کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی ہے، پھانسیاں گاڑ دی جاتی ہیں اور نظر بندی کے کیمپ بنا دیے جاتے ہیں۔ میں اس قدر
میں اس شخص کی قدر کر سکتا ہوں جو یہ کہے کہ مذہب سچا ہے، لہذا ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور سچائی ثابت کرے، لیکن ان لوگوں کے لیے میرے دل میں گہری نفرت کے سوا کچھ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی سچائی کا مسئلہ اٹھانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کہ ہم کو مذہب اس لیے قبول کر لینا چاہیے کہ وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ نقطہ نظر سچائی کی توہین کرتا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے اور جھوٹ کی بالادستی قائم کر دیتا ہے۔ اشتراکیت کی برائیاں وہی ہیں جو ایمان کے زمانے میں مسیحیت میں پائی جاتی تھی۔ سویت خفیہ پولیس کے کارنامے، رومن کیتھولک کلیسا کے قرون وسطی کی عدالتی احتساب کے کارناموں سے صرف مقداری طور پر ہی مختلف تھے۔ جہاں تک ظلم و ستم کا تعلق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس پولیس نے روسیوں کی ذہنی اور اخلاقی زندگی کو ایسا ہی نقصان پہنچایا جیسا کہ مذہبی احتساب کی عدالت نے مسیحی اقوام کی ذہنی اور اخلاقی زندگی کو پہنچایا تھا۔ اشتراکی تاریخ کی تکذیب کرتے ہیں۔ نشاط ثانیہ تک چرچ بھی یہی کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ سائنسدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے جب دو سائنسدانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے ثبوت پہ تلاش کرتے ہیں۔ جس کے حق میں ٹھوس اور واضح ثبوت مل جاتا ہے وہ راست قرار پاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ سائنسدان ہونے کی حیثیت سے ان دونوں میں سے کوئی بھی خود کو بے خطا خیال نہیں کرتا، دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب دو مذہبی علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں اپنے آپ کو مبرأ عن الخطا خیال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی راستی پر ہے، یعنی وہی سیدھے راستے پر، لہذا ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ دونوں کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا نہ صرف غلطی پر ہے بلکہ راہ حق سے ہٹ جانے کے باعث گناہ گار بھی ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور نظری مسائل حل کرنے کے لیے دنگا فساد تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ یہ کتاب کا متن آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم اس سے آگے اس کتاب کا جو ہے وہ متن پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔